سلطانا نصيرا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورہ انعام آیت نمبر 108 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگی. اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں وہ عزت اللہ نے حضرت ابو طالب کو عطا فرمائی کہ انہوں نے نہ اپنی جان دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ اولاد دیکھی. ہر چیز کی قربانی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی، کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اور وہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم میں، اب یہ اللہ کا ڈسکریشن ہے کہ وہ ان کو جنت دے جہنم دے، ٹھیک ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وجہ سے ان پر عذاب کم سے کم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے. واضح طور پر ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کی جو جتنا ان کا لائف کو اگر آپ اس کے پیٹرن کو آپ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک یا کوئی ابہام نہیں رہتا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے. اسی لیے دیکھیں، ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، یا رسول نہ ہوتے، یا ان کی اتنی بڑی عظمتیں نہ ہوتی تو کبھی بھی حضرت علی ان کی جگہ پر ان کے بستر پر مرنے کے لیے نہ لیٹتے. چچا زاد بھائی کی حیثیت سے نہیں لیٹے، وہ ایک خادم کی حیثیت سے لیٹے ہیں کہ میرا نبی اللہ کا سب سے مقربین اور سب سے محبوب ترین ہے. اسی وجہ سے وہ اور یہی وجہ بنی کہ جب شام ہوتی اور خیمے کے باہر حضرت ابو طالب بیٹھے ہوتے اور جب اندھیرا ہو جاتا اور ان کے بستر خود لگاتے، اپنے بیٹے کی بھی، حضرت علی کی بھی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور جب اندھیرا ہو جاتا تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جاؤ اپنے بستر سے. وہ اٹھتے اور اس بستر کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کو لٹاتے کہ تم یہاں لیٹو، اگر رات کو کسی نے حملہ کر دیا، سب کو پتہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو تم قتل ہو جاؤ، میرا بھتیجا بچ جائے. تو اب حالات یہ ہیں، یہ آیت جب نازل ہوئی، حالات یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ہر طرح سے رہنمائی کی، ہر طرح سے پروٹیکشن دی، ہر طرح سے ان کی ان کے لیے جان مال کی قربانی دی. اب جب وہ فوت ہونے لگے تو یہ عتبہ، ابو جہل، ابو سفیان، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایسے دوسرے صحابی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو طالب مرنے والے ہیں، تو اگر وہ مر گئے اور ان کے بعد اگر ہم نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو لوگ یہ بولیں گے کہ یہ ابو طالب سے ڈرتے تھے، تب یہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اب جب ابو طالب دنیا میں نہیں رہا تو انہوں نے اس کے بھتیجے کو قتل کر دیا. تو اس طرح کرو کہ آؤ جاتے ہیں اس کے پاس، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ بولے. تو جب ابو طالب کے پاس یہ آئے سارے اور انہوں نے عرض کی کہ یار آپ اس طرح کریں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ بولے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں بلائے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کی یہ ریزرویشن ہے کہ آپ ان کو خداؤں کو برا بولتے ہیں. آپ ان کے خدا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے خداؤں کو، کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بولتے ہیں تو یہ پریشان ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے سے سمجھوتا کر لیں، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ بولیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم جیسے ہیں ہم خوش ہیں.
آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں ان کے خداؤں کو برا بولوں, کہ ان کے خدا کسی لائق ہے ہی نہیں. میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اسی پیغام کو لے کے دنیا میں آیا ہوں, میں کیسے یہ بات چھوڑ دوں. تو انہوں نے آگے سے یہ بکواس کی کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو برا بولیں گے تو ہم پھر مقابلے میں آپ کے خدا کو بھی برا بولیں گے. اور اس طریقے سے باقی جو اصحاب رسول تھے وہ بھی ان کے خدا, ظاہر ہے وہ بتوں کو برا بولنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حرمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ بولو, کہ لوگ تمہارے سچے خدا کو برا بولیں گے. اللہ اس لائق تو نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ بتوں سے کرایا جائے, کہ 10 جاہلوں میں بیٹھ کر اس اللہ کی ذات کا نام بھی نہ لو اگر تمہیں پتا ہو کہ اس کی حرمت پہ کوئی کمپرومائز ہوگا. اس لیے کہ وہ عظیم الشان خدا ہے, ساری عزتوں کے لائق, تمام تکبر کے لائق, ساری کبریائی اس کے لیے ہے, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. تو وہ اس قابل تھوڑی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے حالات بنا دیں. اچھا, اس پہ ایک آیت ہے بڑی اچھی, نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. یہاں پہ اللہ نے ایک بات کی کہ یہ بوجہ جہالت کے, کیونکہ میرے بارے میں ان کو انفارمیشن نہیں ہے, میرے بارے میں ان کو نالج نہیں ہے, اس وجہ سے یہ برا بولیں گے. اگر اللہ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لے تو وہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں اول فول یا ایسی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے کہا کہ کیوں, بوجہ جہالت کے, نادانی کے, کم علمی کے یہ اس طرح کہیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. میں جس کو چاہتا ہوں درجات بلند کر دیتا ہوں, اور میں نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہو. یعنی اللہ نے علم کے درجے دیکھے نا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا, جب انہوں نے دعویٰ کیا تو وہ جو غیر نبی تھے وہ علم میں ان سے معتبر نکلے, حضرت خضر. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو سوری کرنا پڑا اللہ کو, اللہ میرا یہ دعویٰ جھوٹا تھا, غلط تھا, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے فضل سے میں سب سے بڑا علم والا ہوں. حالانکہ ہر نبی ہر دور کا بہترین علم اور عقل والا ہوتا ہے, بہترین شعور والا ہوتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن آتی کب ہے کہ انسان اس نوبت پر کیسے آ جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا کو اول فول بکنا شروع کر دے, خدا کے بارے میں نازیب الفاظ بولنا شروع کر دے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف رب. جو اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانے گا, سیلف کی اسٹڈی کرے گا, وہ اپنی ذات کو پہچانے گا, شعور ذات, شعور کائنات, شعور پروردگار. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ منہ اٹھا کے بولے کہ میں صبح سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے آپ کو اپنے ذات کو پہچاننا ہے, اپنے ذات کے ساتھ جو ہمدردی اس کو ختم کرنا ہے, سیلف سمپیتھی کو ختم کرنا ہے. آپ نے اپنے ذات کے ساتھ ہمدردی کو ختم کرنا ہے, آپ نے نرگسیت اور انسیت کو ختم کرنا ہے کہ اپنے ذات کے ساتھ ہمدردی آپ کو ختم ہو جائے. اب جب آپ نے اپنے آپ کو فنا پہ رکھا کہ میں تو ہوں اس لائق کہ میں نے ختم ہو جانا ہے, تو پھر کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا؟ جو باقی رہے گا عزتوں کے لائق وہ ہے, تعریف کے لائق وہ ہے, قدر کے لائق وہ ہے. اب جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں تو فنا ہونے والا ہوں, میرا تو یہ مقام ہے ہی نہیں جہاں پہ میں ہوں, میں تو کہیں اور سے آیا ہوں اور میں نے کہیں اور جانا ہے. تو جب انسان اس لیول پہ آ جائے گا تو وہ خود کو فنا کے درجے پہ رکھتے. اب اس کو اپنے ذات ہمدردی ختم ہو جائے گی. پھر وہ کہے گا اچھا میں نہیں تو کون؟ اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو پھر کون اس لائق ہے؟ تو پھر وہ کائنات پہ غور و فکر شروع کرے گا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جس نے کائنات بنائی وہی عزتوں کے لائق ہے. پھر وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ کیا کائنات ایک نے بنائی یا ایک سے زیادہ نے بنائی. اگر ایک نے بنائی تو وہ کون ہے کہ جو میرے حواس خمسہ میں تو آ نہیں سکتا, میرے تخیل میں, میرے تصور میں نہیں آ سکتا, لیکن ہے. جب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے, اس کی شناخت کر لے, اس کی آگہی نصیب ہو جائے, اس کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے, تو پھر وہ کیا کہے گا کہ اسی اللہ کی کبریائی بیان کرے گا. اب یہاں پہ ایک سچویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کرتا ہے. یہ تو بنیادی فعل ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے, اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. اگر میری اور صاحب کی لڑائی ہو گئی, میں نے ان کو گالی دے دی, میں تو
آزمائش میں فیل ہو گیا. ایک آزمائش ہوئی, مجھے ان پہ غصہ آیا یا ان کو مجھ پہ غصہ آیا, اگر میں نے ان کو گالی دے دی تو میں اس آزمائش میں فیل ہو گیا. اب دوسری طرف یہ ہیں, یہ بدلے میں مجھے گالی دے دیں, یہ بھی آزمائش میں فیل ہو گئے. اگر یہ بدلے میں مجھے معاف کر دیں تو یہ کامیاب ہو گئے. اور میرے لیے خیر کا باعث یہ بنا کہ انہوں نے اپنی آخرت کا جو حساب گالی کی صورت میں مجھ سے لینا تھا, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے بخش دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر برے ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کو اپنی ماں کو گالی دے دیں. اسی الفاظ کی تفسیر میں لکھا ہے ابن کثیر. تو سب نے کہا کہ کون اپنے باپ کو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم دوسرے کے باپ کو دوسرے کی ماں کو گالی دیتے ہو تو وہ بدلے میں تمہارے باپ کو اور ماں کی گالی دیتے ہیں. تو دوسرے کی ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی, کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. اچھا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کے اندر ایک ایسی جبلت ہے کہ وہ اور کسی کے ساتھ ہمدردی کرے نہ کرے, اپنی ذات کے ساتھ اس کو ہمدردی ہوتی ہے. اور یہی اپنے ذات کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ انسان کو اللہ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے. کیسے؟ اس میں ایک سچویشن تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مہر علی, ان کے والد صاحب انڈیا میں ان پہ ایک دفعہ تہمت لگی, بہت بڑے ولی تھے وہ بھی, یہ پیر مہر علی جو گولڑا شریف کی. ان کے والد صاحب پہ تہمت لگی, ان کے پڑوس میں ایک سکھ رہتا تھا اور اس سکھ کی بیٹی کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے, تو وہ پریگننٹ ہو گئی, وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ بڑا مست ہے, ٹھیک ہے بھی مسلمان, ٹھیک ہے, تو اس طرح کرو کہ اسی پر دعویٰ کر لو, تجھے ہم پیسے دے دیں گے. تو وہ انہوں نے جا کے بادشاہ کے حضور کہہ دیا کہ بھئی جو بھی وہاں پہ تھا گورنر وغیرہ, ٹھیک ہے, ہندو تھا, تو اسے کہا کہ اس بزرگ نے جو ہے میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور یہ بیمار ہو گئی. اب کوئی ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ تو تھے نہیں کہ بھئی پتہ چلتا. اب سارا عورت نے آگے خود گواہی دے دی کہ اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے. اس کو اٹھا کے پولیس لے گئی. اب تھا بھی مسلمان, ٹھیک ہے, وہ ہندو ویسے ہی تپے ہوئے تھے جیسے آج کل بھی ہندوستان میں یہی صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے یا اگر اس کو وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو زندہ آگ میں جلا دو. اب ان کے ماموں جو تھے مہر علی کے والد صاحب کے ماموں, وہ بھی بڑے ولی تھے اللہ کے. اب ان کو لے جایا گیا, آگ جلائی گئی اور ان کو جا کے آگ کے قریب بٹھایا گیا کہ بھئی اب ان کو جلاتے ہیں. ان کے اوپر آگ چاروں طرف ڈالی گئی, ان کو اللہ نے نہیں جلایا. ان کے اوپر انگارے پھینکے گئے, ان کو اللہ نے نہیں جلایا. ٹھیک ہے, سارا تماشا, سارے لوگ تماشائی بن کے بیٹھے کہ یہ کیا تماشا ہے, بندے کو آگ نہیں لگ رہی. ادھر اس کے ماموں جو ہیں وہ اللہ کے آگے گریہ زاری کر رہے ہیں اور ہر 2-4 منٹ کے بعد بندہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو کیا صورتحال. تو آخر میں جب وہ بندہ آیا تو اس نے ان کے ماموں کو کہا کہ آگ نہیں لگی, اللہ نے بچا لیا. ان کو بیچ میں سے نکال لیا گیا اور اس گورنر نے کہا کہ چونکہ یہ بندہ سچا ہے, اس کو آگ نہیں لگی, تو لہٰذا دعویدار جو ہے وہ جو مجرم ہے اس کو آگ میں پھینکو. بدنامی ہوگی بہت بڑی, ٹھیک ہے. تو جب اس کو آگ میں پھینکنے لگے تو وہ آگ سے باہر نہیں نکلے. انہوں نے کہا میں جب تک یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک میرا دعویدار تم معاف نہیں کرو. یہ ولی کی بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو. اچھا, اب ان کے ماموں کو جب وہاں سے پتہ چلا کہ بھئی بندہ جلا نہیں, تو انہوں نے بندے کو دوڑایا کہ جاؤ مہر علی کے والد کو بولو کہ وہاں سے تب نکلے جب اپنے دعویدار کو معاف کرے, کہیں یہ نہ ہو کہ بدلہ نہ لے لے. اگر بدلہ لے لیا تو وہ تو آزمائش میں فیل تھا, یہ بھی فیل ہو جائے گا. تو چونکہ اللہ نے اس پہ بہت بڑا کرم کیا, اللہ نے انعام عطا کیا, تو لہٰذا اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ بدلہ لے. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں کو دیکھیں, اولاد ہے نبی کی, اور نبی بھی کوئی چھوٹا موٹا, یعقوب علیہ السلام بڑے مطلب جلیل القدر نبی, ان کی اور پتہ بھی ہے کہ ہمارے والد نبی ہیں. پھر 12 بیٹے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم میں کوئی حقدار ہے نبوت کا یا جو ظاہری طور پر لگ رہا ہے وہ یہ یوسف ہے کہ جس کے طور طریقے ایسے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے ہمارا والد بھی اسی لیے اس کی بہت قدر کرتا ہے کہ یہ اگر نبی ہوگا تو شاید یہی ہو آئندہ. اور وہ اس حریص ہیں اس بات کے کہ اگر یہ نبی ہے تو ہم کیوں نہیں, اور وہ اس کو قتل کرتے ہیں. پھر وہ عزیز مصر بنتا ہے اور یہ پھر
قحط کی وجہ سے خوراک کے لیے جاتے ہیں عزیز مصر کے پاس. اب جب عزیز مصر کے پاس جاتے ہیں تو اب دیکھیں جو اللہ پرست ہے اور جو نفس پرست ہے, نفس پرست کو بھی یہ اپنے اچھا برے کی تمیز ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ حق پہ ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے قریب نہیں جاتا, اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوتا. وہ نفس اس کا معبود ہے اور اللہ رب العزت اس کا معبود نہیں ہے. وہ نفس کی تابعداری کرتا ہے, نفس ہی کی عبادت کرتا ہے. یہ جب گئے تو یہ کیا کہتے ہیں, فلما دخلوا علیہ, جیسے یہ لوگ مصر میں داخل ہوتے ہیں, 1 مہینے کی مسافت ہے کران سے لے کر, جہاں کران یہ ایریا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت شروع کی اور وہاں پہ کام شروع کیا اور لوگوں سے الگ ہو کے ایک بالکل بیابان جگہ پہ جا کے اپنے ڈیرے ڈال دی. فلما دخلوا علیہ, جیسے یہ 10 کے 10 بھائی داخل ہوتے ہیں مصر میں, قالو, تو کہتے ہیں یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر فاوف لنا الکیل. مسنا و اہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. نبی کے بیٹے ہیں, بھائی کو قتل کیا, اپنی طرف سے تو قتل کر دیا, پھر کنویں سے نکال کے بیچ ڈالا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی بھائی کے پاس گئے, اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر, ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں اور ہمارا خاندان بھی بڑے عذاب میں مبتلا ہے. اچھا, عزیز مصر نے یہ کیا تھا کہ اس نے ایک کہا تھا کہ اتنا مال کوئی لائے گا تو اس کو اتنا اناج دینا ہے, ایک کوانٹٹی اسائن کی تھی کہ اتنا کوئی مال لائے گا, مال لینا ہے, اور اناج نہیں تھا, مال تو لوگوں کے پاس تھا, اتنا مال لینا ہے اور اتنا اناج دینا ہے. عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا. اب ان کے پاس تو مال بھی دینے کے لیے نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں اے عزیز مصر, ہم بڑی کوئی فضول سی چیزیں لائیں آپ کے لیے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اتنا مال دیا جائے جتنی کہ مال آپ نے ایک خاندان کے لیے رکھا ہوا ہے, تو لہٰذا ہم اس طرح کریں, ہمیں مال دے دیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ حقیر سے نظرانہ ہے یہ قبول فرمائیں, اور دیکھیں ہم پر صدقہ کریں. ٹھیک, قاتل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سمجھتے کتنا اچھا ہے, ہم پر صدقہ کریں, بے شک اللہ صدقے کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے. کہ کون رہا ہے, قاتل کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی, سمجھتے ہیں یہی سچویشن تھی عرب کی بھی, پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کون ہے, لیکن چونکہ نفس پرستی میں ایسے مبتلا تھے کہ اللہ کو بھول گئے تھے, وہ میں مشکل دن پس پش ڈال دیا تھا. تو آگے سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دوں گا. تو جب یوسف علیہ السلام نے واپسی میں ان کے اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگایا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ تاکہ یہ سٹے کر لے, اور اللہ تعالیٰ نے خود, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے خود حضرت یوسف کو طریقہ سمجھایا کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو بنیامین کو روکنا ہے. تو چوری کا الزام لگایا اور کہا بھائیوں کو کہ یار یہ تو چور نکلا, میں تو اس کو نہیں جانے دوں گا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر اتنی چوری, اب یہی وہاں سے مال لے لیا اور دوبارہ نفس پرستی میں کیسے مبتلا ہیں, کیسے برا بولتے ہیں دوسرے کو. کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو چور ہے, اس کا بھائی بھی چور تھا, اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہمارے خاندان میں, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو ہے ہی چور. اب انہوں نے یہ بات بول دی, چاہتے عزیز مصر چاہتا تو ان سب کے گردنیں اڑا دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے آپ کو وہ عزیت اپنے دل میں رکھی, اس کے منہ پہ کہہ رہے کہ تم چور تھے, تیرا بھائی بھی چور ہے, اور ہے بھی بندے محکوم, بھیک مانگ رہے ہیں اپنے بھائی سے. لیکن جب یہ بات بولی تو عزیز مصر نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا, فاسر رہا یوسف فی نفسی, کہ یوسف نے کیا کیا, ان تمام باتوں کو اپنے دل میں لے لیا. ٹھیک ہے, اور کیا کہ ولم یبدھا لہم, اور ان کے سامنے کوئی بات بھی ظاہر نہیں کی. اور پھر اللہ کہتے ہیں قالا, اپنے دل میں اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, انتم
شر مکان، کہ تم لوگ ابھی بھی شریر ہو، جس مقام پہ کھڑے ہو یہ مقام بڑی شرارتوں والا ہے. واللہ عالم بما تصفون، دیکھو اللہ بہت اچھا جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس سے اگلی آیت 95 نمبر آیت سورہ یوسف میں، وہاں پہ اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو. جب سامنے ہو گئی نا بات کہ یہ تو یوسف تو یہ ہے اور ہم تو مجرم ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتا ہے کہ دیکھو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ان کو بول اللہ تعالیٰ تم کو بہت معاف کرنے والا ہے. تو اس پر ایک بزرگ ہیں ابو عباس اشکانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا تو پھر روتے تھے، کہتے تھے رب العزت میں مجرموں میں یوسف کے بھائیوں سے بڑا مجرم ہوں، اور اے اللہ تو رحم کرنے میں یوسف سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اے اللہ تو میری ذلتوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمتوں کو دیکھ اور مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو بنیادی فعل کیا ہے، اپنی ذات سے ہمدردی ختم کرنی پڑے گی. جو بندہ اپنی ذات سے ہمدردی کرتا ہے وہ کبھی بھی اسراف. دیکھیں 3 چیزیں تو اللہ کے رسول کو عرب نے دی، لڑکیاں لے لو، گورنری لے لو مکہ کی، اور جتنا مال چاہیے لے لو، لیکن اپنی بات چھوڑ دو، خود کرو جو کچھ کرنا ہے، تبلیغ چھوڑ دو. انہوں نے کیا فرمایا، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے پہ چاند رکھو، نہیں ہٹوں گا پیچھے. تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے عورت، مال اور رتبہ، یہ تینوں چیزیں زہر قاتل ہیں. تو اس کو اتنا رکھیں کہ انسان کہتے ہیں کہ جب اپنے حال پہ راضی ہو گئے تو وہ غنی ہے. اگر قناعت میں تمہارے گھر میں اتنا موجود ہے کہ تمہیں رزق کی کمی نہیں ہے اور وہ ہے بھی حلال کا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ رزق کریم ہی ہے، تم پہ اللہ نے پورا کرم کر دیا. اور ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوگا. 4 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے نا تو 1 بکری آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس اگر 20 دینار ہے تو آدھا دینار آپ زکوٰۃ. ہم تو یہ بولیں گے کہ زکوٰۃ وہ دے گا جو پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مال ہو. 20 دینار والا صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا آدھا دینار. جس کے پاس 4 اونٹ ہیں یا 4 اونٹ کے برابر مال ہے وہ 1 بکری زکوٰۃ دے گا. تو ہم کہاں کھڑے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ صاحب استطاعت ہے، وہ دے گا اللہ کے راستے میں مال. اگر میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو چھوٹی گاڑی چھوڑ کر بڑی گاڑی کے اوپر میرا زکوٰۃ بنتا ہے. اگر میں 50 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں اور میرا گزارا 2 کروڑ کے گھر میں ہوتا ہے تو 48 کروڑ کے اوپر میں زکوٰۃ دوں گا. اگر میں نے 6 گھر رکھے ہوئے ہیں، 1 گھر کے علاوہ 5 گھروں کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ کس ظالم نے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی اس کا منافع آئے گا اگر رینٹ، تو پھر رینٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ ویسے نہیں ہے، یہ توہین ہے اسلام کی. یہ غریب کا پیسہ ہے جو ہم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ دین کو دین سمجھ، کیوں؟ ہمیں اپنے ذات سے ہمدردی ہے. ہم کہتے ہیں یہ دے دیے تو میں کیا کروں گا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا یار تمہارے پاس جو پراپرٹی ہے یہ تو بلینز میں ہے، یہ تو اربوں میں ہے. تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو اربوں کی تمہاری پراپرٹی ہے اس کے اوپر 2.5% ٹیکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو مہینے میں سال کے کروڑوں روپے بنتے ہیں. تمہارے پاس اتنا بڑا دل کون دے گا اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے؟ تو یہ تو سب آ گئی، تم نے روکی بھی اپنے پاس، اس کا تم کیسے حساب دو گے؟ تو میں نے کہا مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں، اور میں اللہ سے یہی مانگتا ہوں کہ مجھے اللہ یا تو دینے کی توفیق کے ساتھ دے، نہیں تو مجھے یہ آگ نہیں چاہیے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، پورا سال پیسے استعمال کرتے ہیں، جب زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے اس کا مکان لے لیتے ہیں. اور جی مکان کا کوئی رینٹ تو ہے نہیں، لکھا مکان کے اوپر تو ٹیکس نہیں، زکوٰۃ نہیں. دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ. ہمارے گاؤں کے مولوی عالم ہیں، بہت مفتی ہیں، بیٹے بھی مفتی. ان کی بیٹی ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہے، اور میں پچھلی دفعہ بھی کوٹ کیا تھا، دوبارہ کرتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے. اس نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس جو سونا ہے وہ صاحب زکوٰۃ ہے، مطلب وہ زکوٰۃ کے اس میں آتا ہے، تو میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ مولانا صاحب نے کہا کہ تم اس طرح کرو، دل میں یہ بات لے آؤ، ہو تمہارے پاس ہی، دل میں یہ لے آؤ کہ یہ سونے کا 4تھا حصہ تیرا ہے، 4تھا تیرے شوہر کا ہے، 4تھا تیری ساس اور 4تھا تیرے سسر کا. اب تم پہ جو 4تھا حصہ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مزے کرو. کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی.
اور فرائض کی کتنی بڑی توہین ہے. یہ ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ذات سے ہمدردی کرتے ہیں. جب تک ہم اپنے ذات سے ہمدردی ختم نہیں کریں گے ہم اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتے, ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہوا, اور اللہ کو برا بولنا یہی ہے کہ میں اگر اللہ کے فرائض سے حکم عدولی کرتا ہوں تو میں اللہ کو نعوذ باللہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی برا بولتا ہوں کہ اللہ تو نے یہ کون سا فرض رکھا ہوا ہے, یہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں, یہ تو مجھ پہ لاگو ہی نہیں ہوتا, یہ تو جرم ہے, یہ تو ظلم ہے میرے اوپر, میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کو برا بولنا. اللہ کے احکام جو بھی ہیں, دیکھیں ایک طریقہ ہے اللہ کے احکامات کو زبردستی ماننا. اگر زبردستی بھی مان لیے تو بڑی بات ہے, یہ ہے شریعت, کہ میں شریعت پر پابند مجبوراً ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. لیکن دوسرا ہے طریقت, کہ جب آپ شریعت کو اپنی منشا بنا لیں, جب آپ شریعت کو اپنا شوق بنا دیں کہ اللہ تیرا یہ مسئلہ تو یہ میرا مسئلہ ہے, میں تو خود چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے, یہ تو شکر ہے کہ تو نے احکام صادر فرما دی. تو اللہ کی رضا کو انسان اپنی رضا بنائے, اسی میں عظمت ہے. آپ مر بھی گئے, آپ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے, اللہ ہے, جس کا ہے اس کی طرف چھوڑ دیا میں نے, وہ جانے اس کا کام جانے. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا کر دے. میرے مولا ہمیں سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے آباء و اجداد کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں علم و آگہی عطا فرما, اپنے شوق اور اپنا ذوق عطا فرما, اپنے رسول کا عشق عطا فرما, ان کی غلامی ان کے در کی سواری بنا دے. میرے مولا ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے لیے موت کے بعد کے مناظر آسان کر دے. یا اللہ جو لوگ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں ان پر اپنے رحم و کرم عطا فرما, ان کی قبر اپنے نور سے منور فرما. تجھے اس کتاب کا, تیرے رسول کا, تیری کبریائی کا واسطہ, ان کو معاف کر دے, ہمیں ان کے مغفرت کا وسیلہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا